السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو دلب انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ تمام ناظرین جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا، سب کو میری طرف سے بہت بہت اور محبت بھرا سلام۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کے اس طاقت اور عمل کی طرف جو ہم آپ حضرات کے لیے محبت کے حوالے سے روز ایک نیا پیغام لے کر آتے ہیں، ایک نیا عمل لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک وظیفہ اور ایک عمل لے کر آتے ہیں جو آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ اس میں جو ہوتے ہیں تاثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے عملیات بہت جلدی اور تیزی سے کام کرتے ہیں۔ آج کا عمل یقین کریں بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ آپ کو اس عمل کو جو کرنا ہے 15 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس عمل کو وہ انسان کرے جو گناہوں سے بچتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو۔ اور اس عمل کا فائدہ وہی انسان اٹھا سکتا ہے جس کا محبوب اس کے پاس رہتا ہے، قریب رہتا ہے، جس سے وہ بات چیت کر سکے، ملاقات کر سکے، وہ انسان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کسی بھی اسلامی مہینے کی 15 تاریخ کو کر سکتے ہیں۔ اگر 15 ذی الحج کو کرتے ہیں تو یقین کریں اس کے مؤکلات، اس کے اثرات بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت ہی کمال کا یہ تحفہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ 15 ذی الحج کا کرنا آپ نے کیا ہے، محبت کے تعویذات بہت زیادہ میں نے آپ کو دیے ہیں اپنے اس چینل دلب انفو ٹی وی چینل پر۔ میں نے بہت زیادہ محبت کے حوالے سے تعویذات اپلوڈ بھی کیے ہیں اور آپ تمام احباب نے ان میں سے بہت زیادہ وظائف اپنے استعمال بھی آپ لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ کچھ احباب ایسے بھی ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوا، ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، عمل ہم سنتے نہیں، بس تھوڑا سا سن لیا، جتنا ہمیں معلوم ہونا تھا ہم نے تھوڑا سا سن لیا، اس کا مکمل طریقہ ہم نے مکمل نہیں سنا، تھوڑا بس سنا، ہم نے عمل شروع کر دیا کیونکہ ہم نے اس کا مکمل طریقہ تفصیل سے سنا نہیں ہوتا، ہم نے عمل شروع کر دیا، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی عمل طریقہ کار، کوئی پڑھنے کا، کوئی لکھنے کا، وہ تھوڑا بہت رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوتا، یا اور بھی مسائل ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے اس لیے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر اور مزید بہتر عطا فرمانے والا ہوتا ہے، تبھی وہ کام نہیں ہوتا۔ یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کرنے والا ہے اس کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ کرنا کس طریقے سے ہے، کس شرائط کیا ہیں، اس کی پابندیاں کیا ہیں، وہ اس کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کو بالخصوص توجہ سے مکمل وظیفہ یا عمل سنیں، توجہ سے سنیں، سننے کے بعد پھر آپ اس پر عمل کریں اور اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ اپنے عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے عمل جو ہیں آپ کو اس کا رزلٹ مثبت ملے گا۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں ہم آج کے اس طاقتور عمل کی طرف جو آپ کو بالخصوص 15 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 2 چیزیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، قرآن پاک سے دیکھ کر نہیں پڑھنا، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، فجر کی نماز آپ نے سنتیں پڑھ لینی ہے، عورت نے کرنا ہے یا مرد نے کرنا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، سنتیں پڑھ لینی ہے، فرض آپ نے بعد میں پڑھنے ہیں۔ سنتیں پڑھنے کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ آپ نے الحمد سے شروع نہیں کرنی، مل حمد سے شروع کرنی ہے 15 مرتبہ۔ اب تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب اس کو اس طریقے سے مکمل پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے میم کے ساتھ ملا کر، اور آپ نے 15 مرتبہ ہی آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تھوڑا سا طریقہ سن لے، کرنا کیا ہے، پہلے آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے 1 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت کریمہ، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت کریمہ۔ مطلب یہ ہے آپ نے اس کو مکس کر کے پڑھنا، 1 مرتبہ وہ، 1 مرتبہ وہ، 1 مرتبہ وہ، 1 مرتبہ وہ، اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔
اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے جس کے لیے کرنا ہے، جس محبوب کے لیے کرنا ہے، جس کے دل میں اپنا پیار محبت اجاگر کرنا ہے، اس کے اگر تو تصویر آپ کے پاس ہے، موبائل میں ہے، پرنٹ ہے، جس طریقے سے بھی ہے، تصویر ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اس تصویر کو سامنے رکھ کر آنکھیں بند کر کے 100 مرتبہ، آنکھیں بند کر کے 100 مرتبہ یا سلام اور 100 مرتبہ یا ودود، یہ آپ نے پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کا تصور پورا کریں اور اس کی تصویر پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ جیسے ہی آپ پھونک ماریں گے اس کے دل میں ایسی تڑپ، محبت، الفت ایسی پیدا ہوگی کہ آگ لگ اٹھے گی۔ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں، آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا، اس کو چین، سکون، اطمینان نہیں آئے گا، تڑپتا رہے گا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ جب تک اس کو پانی کے اندر نہ ڈالیں اس کو سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح وہ محبوب آپ کے پیار میں تڑپے گا، جب تک آپ کے سینے نہیں لگے، گلے نہیں لگے گا، اس کو سکون، اطمینان نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ذی الحج کے مہینے میں بہت زیادہ طاقتور عملیات میں نے تلاش کر کے رکھے ہیں، میں نے بہت زیادہ محنت کے باوجود آپ لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد آہستہ آہستہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس سے جو اگلا وظیفہ آنے والا ہے وہ یقین کریں اس سے بھی بڑھ کر وظیفہ ہے، چند لمحوں کا وظیفہ ہے، چند منٹوں کا وظیفہ ہے، جس کا اثر ساری زندگی رہے گا۔ ایسا کمال کا تحفہ ہے، اور ان دوستوں کے لیے ہے جو باہر نہیں جا سکتے، کہیں بھی نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے یا اپنے محبوب کو بھی پتہ نہ چلے، سکون میں گھر بیٹھ کے اپنا کر سکتے ہیں۔ ان احباب کے لیے وہ بھی ایک تحفہ میں نے بہت ہی مشکل سے تلاش کر کے رکھا ہے۔ ایسے جو وظائف ہیں، وہ عملیات ہیں، وہ عامل بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے، اپنے ویورز کے لیے ایک تحفہ سنبھال کے رکھا ہے جو ذی الحج کا خاص تحفہ ہے۔ ان میں سے 3 سے 4 وظائف ایسے ہیں، یہ پہلی آپ کو ایپیسوڈ دے رہا ہوں، ان میں سے پہلا طریقہ دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے 2-3 طریقے اور بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اور زیادہ مزید طاقتور ہیں، تو آپ اس کو آزمائیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، بلکہ میری پوری فیملی کے لیے ایک دعا لازمی کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آپ تمام احباب کو بھی آپ کے حق میں بھی دعا خیر کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، خدا تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ایک اگلے وظیفے کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔